بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين أما بعد. عزیز طلب، آج کتاب الہدایہ جو ثالث کا سبق نمبر 46 ہے، اور یہ سبق جنس اجناس العیوب کے متعلق ہوگا، اور کتاب کی عبارت والبخر والدفر عیب سے لے کر وفوات الشرط بمنزلۃ العیب تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلقہ اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، کل ما اوجب نقصان الثمن فی عادت التجار مع خلو اکثر الافراد عنہ فهو عیب، کہ ہر وہ چیز جو تجار کی عادت میں نقصان سبب کا باعث ہو اور مبیع کے اکثر افراد اس سے خالی ہو تو وہ عیب کہلاتا ہے۔ شروط رد المبیع، فقہا نے مبیع کے رد کرنے کے لیے جو شروط بیان فرمائی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ کل عیب کان عند البائع ولم يره المشتری لا عند العقد ولا عند التسلیم وكان العقد مطلقا عن شرط البراءة يوجب الرد، کہ ہر ایسا عیب کہ جو بائع کے پاس ہو اور مشتری نے نہ تو عقد کے وقت دیکھا ہو اور نہ ہی جب بائع مشتری کو مبیع پر قبضہ دے رہا تھا، مبیع حوالے کر رہا تھا، اس وقت دیکھا ہو، اور بائع نے عیوب سے براءت کی شرط بھی نہ رکھی ہو، عقد مطلق ہو، تو ایسا عیب موجب للرد ہے۔ ایسے عیب کی بنا پر مشتری کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ مبیع واپس کریں۔ اصل نمبر 3، کل عیب یتمکن المشتری من ازالته من غیر مؤونة تلحقه ومن غیر نقص یلحق المبیع فهو لیس بعیب، کہ ہر ایسا عیب کہ جس کے دور کرنے پر مشتری کو قدرت ہو بغیر کسی خرچہ کے، یعنی اگر وہ دور کرتا ہے تو مشتری پر کوئی خرچہ نہیں آتا، کوئی تاوان نہیں آتا، اور نہ ہی اس عیب کی وجہ سے مبیع کو کوئی نقص لاحق ہوتا ہے، تو یہ عیب نہیں ہے، یعنی اس عیب کی وجہ سے مشتری کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ مبیع واپس کریں۔ اصل نمبر 4، خیار العیب و خیار الرؤیت علی التأخیر عندنا وعند الشافعی علی الفور، کہ خیار عیب اور خیار رؤیت احناف، مالکیہ اور حنابلہ کے ہاں علی التراخی علی التأخیر ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں علی الفور ہے۔ علی التراخی کا مطلب یہ کہ جب تک مسقط خیار نہ پایا جائے تب تک یہ خیار عیب اور خیار رؤیت باقی رہتے ہیں اگرچہ بہت زیادہ مدت گزرے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اگر فوراً ان خیاروں کو استعمال نہیں کیا، مدت گزر گئی تو یہ ساقط ہو جائیں گے۔ اصل نمبر 5، لا تأثیر لظہور العیب فی بطلان العقد او فسادہ، عقد کے فاسد ہونے یا باطل ہونے میں عیب کے ظہور کے لیے کوئی تاثیر نہیں ہے، یعنی اگر مبیع میں عیب ظاہر ہو جائے تو یہ عیب مؤثر بطلان عقد یا فساد عقد میں مؤثر نہیں ہے، اس کی وجہ سے نہ تو عقد باطل ہوتا ہے اور نہ ہی فاسد ہوتا ہے۔ آتے ہیں سبق کے متعلقہ فصول کی طرف۔ تو جنس ہے البخر والدفر، منہ کی بدبو اور بغلوں کی بدبو۔ تو اس جنس کو ہم نے دو فصول میں تقسیم کیا ہے۔ فصل نمبر 1، البخر والدفر فی الجاریہ، باندی میں منہ کی بدبو یا بغلوں کی بدبو یہ عیب ہے اور اس عیب کی وجہ سے وہ واپس کی جا سکتی ہے۔ اور غلام کے حق میں بخر اور دفر عیب ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عیب نہیں ہے، الا یہ کہ بیماری کی وجہ سے ہو یا بہت زیادہ ہو، جیسے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے۔ آتے ہیں اگلی جنس کی طرف، الزنا و ولد الزنا، یعنی غلام یا باندی کا زانی ہونا یا زنا کے نطفے سے پیدا ہونا۔ تو اس جنس کو ہم نے دو فصول میں تقسیم کیا ہے۔ الزنا فی الجاریۃ او کونھا ولد الزنا، کہ باندی کا زانیہ ہونا یا زنا کے نطفے سے پیدا ہونا یہ ایسے عیب ہیں کہ جس کی وجہ سے باندی واپس کی جا سکتی ہیں۔ اور غلام کے حق میں یہ عیب نہیں، یعنی اگر غلام زانی ہے یا زنا کے نطفے سے پیدا ہوا ہے کہ اس کے حق میں عیب نہیں ہے، البتہ اگر زنا اس کی عادت ہے، 2 سے زیادہ مرتبہ کر چکا ہے، تو یہ عیب تصور ہوگا اور اس عیب کی وجہ سے غلام مشتری کو یہ حق حاصل ہوگا کہ یہ واپس کرے۔ آتے ہیں عبارت کی طرف، قال والبخر والدفر عیب فی الجاریہ لأن المقصود قد يكون الاستفراش وطلب الولد وهما يخلان به
قال وليس بعيب في الغلام لأن المقصود هو الاستخدام ولا يخلان به إلا أن يكون من داء لأن الداء عيب۔ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ منہ اور بغلوں کی بدبو یہ باندی میں عیب ہے، اس لیے کہ مقصود فراش بنانا ہوتا ہے اور بچہ طلب کرنا، اور یہ دونوں اوصاف اس مقصد کے لیے مخل ہے، اور غلام میں یہ عیب نہیں ہے اس لیے کہ مقصود غلام سے خدمت لینا ہوتا ہے، اور یہ دونوں اوصاف اس میں مخل نہیں ہے الا یہ کہ وہ کسی بیماری کی وجہ سے ہو، اس لیے کہ بیماری عیب ہے۔ اس عبارت میں امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ منہ اور بغلوں کی بدبو جو ہے یہ باندی میں عیب ہے، اور دلیل یہ ہے کہ باندی جو خریدی جاتی ہے اس سے مقصد فراش بنانا یا بچہ پیدا کرنا ہوتا ہے، اور یہ دو اوصاف ایسی ہے کہ جو مخلان بالمقصود ہے، مقصد میں ان دو چیزوں کی وجہ سے خلل پیدا ہوتا ہے، اور غلام سے مقصود جو ہے وہ خدمت لینا ہوتا ہے، اور یہ دو اوصاف مخل بالمقصود نہیں ہے اس لیے غلام میں یہ عیب شمار نہیں ہوتے۔ البتہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ اگر یہ بہت زیادہ ہو تو یہ عیب شمار ہوں گے، یا یہ بخر اور دفر کسی بیماری کی وجہ سے ہے تو بیماری چونکہ ایک عیب ہے تو اس صورت میں غلام میں بھی یہ عیوب تصور ہوں گے، اور اس بنا پر مشتری کو یہ حق حاصل ہوگا کہ غلام واپس کرے۔ قال والزنا وولد الزنا عيب في الجارية دون الغلام لأنه يخل بالمقصود في الجارية وهو الاستفراش وطلب الولد، ولا يخل بالمقصود في الغلام وهو الاستخدام إلا أن يكون الزنا عادة له على ما قالوا لأن اتباعهن يخل بالخدمة۔ زنا اور ولد الزنا یہ دونوں باندی کے حق میں عیب ہے نہ کہ غلام کے حق میں، اس لیے کہ باندی کے حق میں مخل بالمقصود ہے اور وہ مقصد فراش بنانا اور بچہ جنوانا ہے، اور غلام کے حق میں مخل بالمقصود نہیں ہے اور وہ مقصود خدمت لینا ہے، الا یہ کہ زنا غلام کی عادت ہو جیسا کہ مشائخ نے فرمایا ہے، اس لیے کہ لڑکیوں کے پیچھے پیچھے پھرنا یہ خدمت میں خلل ڈالتا ہے۔ اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ زنا یا زنا کے نطفے سے پیدا ہونا یہ باندی کے حق میں عیب ہے اور غلام کے حق میں عیب نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ باندی کے حق میں تو عیب اور غلام کے حق میں عیب نہیں ہے؟ تو صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ باندی خریدنے کا مقصد استفراش اور طلب الولد ہے، بچہ جنوانا، اور یہ دونوں چیزیں اس مقصد کے لیے مخل ہے، بئی طور کہ ایک سلیم الطبع اور سلیم الفطرت انسان ایک زانی عورت کو فراش بنانے سے نفرت کرتا ہے، اور ولد الزنا ہونا طلب ولد کے لیے مخل ہے کہ آقا اس باندی سے بچہ اس خوف کی وجہ سے نہیں جنوائے گا کہ اس کو یہ خدشہ ہوگا کہ کل لوگ اس کو تانا دیں گے کہ زنا کے نطفہ سے پیدا ہونے والی باندی کا بچہ ہے، تو مخل بالمقصود ہونے کی وجہ سے باندی کے حق میں عیب ہے، اور غلام جو ہے وہ استخدام خدمت لینے کے لیے خریدا جاتا ہے، مقصد خدمت لینا ہوتا ہے، اور یہ دونوں امور استخدام کے لیے مخل نہیں ہے۔ البتہ اگر زنا اس کی عادت بن جائے اور لڑکیوں کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے تو اس صورت میں چونکہ یہ استخدام کے لیے مخل ہے تو یہ غلام کے حق میں پھر عیب تصور ہوگا، اور اس عیب کی وجہ سے مشتری کو یہ حق ہوگا کہ وہ واپس کریں۔ ابھی ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ یہ ابھی اس کی عادت بن چکی ہے؟ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ اگر 2 سے زیادہ مرتبہ زنا کرے تو یوں سمجھا جائے گا کہ ابھی اس کی عادت بن گئی ہے، اور اس روایت کی تائید کلب معلم کی روایت سے بھی ہوتی ہے کہ اگر کلب معلم 3 مرتبہ شکار میں سے نہ کرے تو معلم تصور ہوتا ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال والکفر عیب فیہما لأن طبع المسلم ينفر عن صحبته ولأنه يمتنع صرفه في بعض الكفارات فتختل الرغبة فلو اشتراه على أنه كافر فوجده مسلما لا يرده لأنه زال العيب، وقال الشافعي رحمه الله تعالى يرده لأن الكافر يستعمل فيما لا يستعمل فيه المسلم وفوات الشرط بمنزلة العيب۔ کفر غلام اور باندی دونوں کے حق میں عیب ہے، اس لیے کہ مسلمان طبعاً کافر کی صحبت سے نفرت کرتا ہے، اور اس لیے کہ بعض کفارات میں کافر کو صرف کرنا ممتنع ہے، لہٰذا رغبت میں خلل واقع ہوگا، اور اگر اس شرط پر خریدے کہ یہ کافر ہے اور پھر مسلمان پائے
تو واپس نہیں کرے گا اس لیے کہ عیب زائل ہوا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واپس کرے گا اس لیے کہ کافر بعض ان کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے کہ جن کاموں میں مسلمان استعمال نہیں ہو سکتا، اور شرط کا فوت ہونا یہ عیب کی مانند ہے۔ اس عبارت میں دو مسئلے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ کہ کفر یہ غلام اور باندی دونوں کے حق میں عیب ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلمان طبعاً کافر کے ساتھ صحبت کرنے سے نفرت کرتا ہے، اور صحبت سے نفرت کرنا یہ رغبت کی قلت کا سبب ہے، اور قلت رغبت نقصان سمن کا باعث ہے، اور جو چیز نقصان سمن کا باعث ہو موجب ہو عیب ہوتی ہے، لہٰذا اس عیب کی بنا پر مشتری کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ مبی واپس کریں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کافر بعض کفارات میں بالاتفاق جیسا کہ کفارہ قتل ہے، اور بعض میں بالاختلاف جیسے کہ کفارہ یمین ہے، اس کا آزاد کرنا یہ ممتنع ہے، اور ممتنع ہونا یہ موجب لقلت الرغبہ ہے، اور قلت رغبت یہ موجب ہے نقصان فی ثمن کا، اور جو چیز نقصان فی ثمن کا موجب ہو عیب ہے، لہذا عیب کی بنا پر مشتری کو یہ حق حاصل ہوگا کہ واپس کریں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر اس شرط پر غلام خریدا جائے کہ یہ کافر ہے لیکن بعد میں معلوم ہو کہ وہ تو مسلمان ہے، تو کیا مشتری کو یہ حق حاصل ہے کہ اس وجہ سے یہ غلام واپس کریں؟ تو احناف کے ہاں واپس نہیں کر سکتا، کیونکہ غلام کا کافر ہونے کے بجائے مسلمان ہونا یہ عیب نہیں ہے بلکہ زوال عیب ہے، اور زوال عیب یہ خیار عیب کا سبب نہیں ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس صورت میں مشتری کو حق حاصل ہوگا کہ واپس کریں، اور اس کو خیار عیب حاصل ہوگا، اس لیے کہ کافر جو غلام ہے وہ بعض ان کاموں میں استعمال ہو سکتا ہے کہ جن میں مسلمان استعمال نہیں ہو سکتا، مثلا نماز کے اوقات میں کام کروانا یا دکان میں بیٹھانا، تو وہ کافر بلا تکلف کر سکتا ہے، جبکہ مسلمان جماعت اور نماز کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی طرح دوسرے بعض کام ہے جو کافر کر سکتا ہے اور مسلمان نہیں کر سکتا، لہٰذا یہ ایک ایسا وصف ہے کہ جس میں لوگ رغبت رکھتے ہیں، تو اس کے فوت ہونے کی وجہ سے مشتری کے رضا میں خلل آئے گا، اور خلل آنے کی وجہ سے نقصان فی ثمن آئے گا، اور نقصان فی ثمن جس چیز میں ہو وہ عیب ہے، لہٰذا یہ عیب تصور ہوگا، اور اس کی بنا پر مشتری کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ غلام واپس کریں۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ قال فلو كانت الجاریة بالغة لا تحیض او هي مستحاضة فهو عیب لأن ارتفاع الدم واستمراره علامة الداع، ويعتبر في الارتفاع أقصى غاية البلوغ وهو 17 سنة فيها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ويعرف ذلك بقول الأمة، فترد الأمة إذا انضم إليه نكول البائع قبل القبض وبعده وهو الصحيح۔ پس اگر باندی بالغہ ہو اور اس کو حیض نہ آتا ہو یا خون جاری رہتا ہو تو یہ عیب ہے، اس لیے کہ خون کا مرتفع ہونا یا جاری ہونا یہ بیماری کی علامت ہے، اور خون کے مرتفع ہونے میں بلوغ کی آخری حد کا اعتبار ہوگا، اور وہ امام صاحب کے قول کے مطابق 17 سال ہے، اور خون کا بند ہونا یہ باندی کے قول سے معلوم ہوگا، پس وہ واپس کی جائے گی جب اس کے قول کے ساتھ بائع کا نکول منظم ہو، قبض سے پہلے بھی اور قبض کے بعد بھی، اور یہی صحیح قول ہے۔ اس عبارت میں دو مسئلے بیان کیے گئے ہیں، پہلا مسئلہ ارتفاع حیض کا اور دوسرا استمرار دم کا۔ ارتفاع حیض کا مطلب یہ کہ حیض منقطع ہو جائے اور اپنے وقت پر بھی نہ آئے، اور استمرار دم سے مراد استحاضہ ہے کہ مسلسل خون جاری ہو۔ تو ان دو مسئلوں میں سے پہلا مسئلہ جو ہے ارتفاع حیض کا، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب مشتری دعویٰ کرے کہ باندی جو ہے وہ انتہائی بلوغ تک پہنچ چکی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کو حیض نہیں آتا، تو ابھی قاضی صاحب مشتری سے سوال کرے گا کہ کتنی مدت سے خون نہیں آتا۔ ابھی اگر مشتری مدت قصیرہ کا قول کریں تو اس کا دعویٰ رد ہو جائے گا، اور اگر مدت طویلہ ذکر کریں تو اس کا دعویٰ مسموع ہوگا۔ تو ابھی مدت طویلہ کیا ہے؟
اس میں 3 قول ہے. قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں 3 ماہ، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں 4 ماہ 10 دن، اور امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں 2 سال ہے. ابھی اگر مشتری مدت طویلہ کا ذکر کرے تو اس کا دعویٰ مسموع ہوگا. ابھی قاضی اس مقدمے کو آگے چلائے گا. پھر سماع دعویٰ کے بعد 2 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ بائع یا تو انکار کرے گا یا اقرار کرے گا، اور اگر اقرار کر لیا تو مسئلہ ختم ہو جائے گا، مشتری کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا اور خیر عیب کی بنا پر وہ باندھی واپس کر دی جائے گی. لیکن اگر انکار کرے تو اس صورت میں مشتری مدعی ہوگا اور بائع منکر ہوگا. تو ضابطہ تو یہ ہے کہ مدعی بینہ پیش کرے، اور اگر وہ بینہ سے عاجز ہو تو بائع جو منکر ہے، مدعا علیہ ہے، وہ یمین اس سے قسم کا مطالبہ ہوگا. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ معاملہ ایسا ہے کہ اس پر بینہ پیش نہیں کیا جا سکتا، تو مشتری کا بینہ پیش کرنا تو متعذر ہوا، ناممکن ہے. ابھی بائع کی طرف رجوع کریں گے اور اس سے قسم کا مطالبہ کریں گے. اگر وہ یمین کے لیے تیار ہو، قسم اٹھائے، تو بائع کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. اور اگر انکار کریں تو اس صورت میں مشتری کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. یہ تو ارتفاع حیض کے بارے میں معاملہ تھا. ابھی استمرار دم اور استحاضہ کے متعلق اگر اختلاف ہو جائے تو اس صورت میں مشتری جو ہے وہ مدعی ہوگا اور بائع منکر ہوگا. لیکن اس معاملے میں یہ معاملہ جو ہے پوشیدہ نہیں ہے، اس پر گواہی قائم کی جا سکتی ہے. لہذا مشتری ایک عادل عورت کو اگر بطور گواہ پیش کرے اور وہ گواہی دے تو مشتری کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا کہ ہاں مشتری سچا ہے اور اس باندی کا خون جاری ہے، تو قاضی اس کے حق میں فیصلہ کر لے گا اور خیر عیب کی بنا پر مشتری واپس کر لے گا. اگر مشتری بینہ سے عاجز آ جائے، وہ گواہی کے لیے ایک عادل عورت کو پیش نہ کر سکیں، تو اس صورت میں قاضی بائع کی طرف، منکر کی طرف توجہ کرے گا اور اس سے قسم کا مطالبہ کرے گا. اگر بائع قسم اٹھائیں تو مشتری کا دعویٰ رد ہو جائے گا، اور اگر بائع انکار کریں تو اس صورت میں مشتری کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا اور عیب استحاضہ کی بنا پر مشتری مبیع واپس کر لے گا. تو یہ اس عبارت کی تشریح ہے. فَتُرَدُّ الْأَمَةُ إِذَا انضَمَّ إِلَيْهِ نُقُولُ الْبَائِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ. تو اس عبارت کو خوب توجہ سے پڑھیں اور پھر بار بار اس کو سنیں، سمجھیں. تو ایک تو یہ کتاب کی عبارت سمجھ آ جائے گی، اور اس کے علاوہ یہ کتاب فقہ کی جس کتاب میں بھی ہو تو اس کا سمجھنا آسان ہو جائے گا. تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.